الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تمام تعریف ہمیشہ ہر حال میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، الہ العالمین ہے، عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی صفات ہیں. وہ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا. جتنی تعریف کریں اس کی کم ہے، جس قدر اس کی حمد و ثنا بیان کریں وہ کم ہے، جتنی بڑائی بیان کریں اس کی کم ہے. ہم اس کی تعریف اور حمد میں وہ دو کلمات پڑھتے ہیں جو اس کو بہت پسند ہیں، ہمارے لیے بڑے مفید. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ کر دیا، جنت کے بارے میں خبر دی، جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا، اور جنت میں پہنچانے والا راستہ بھی دکھا دیا، جہنم اور اس کے عذابوں سے باخبر کیا، اور اس کی راہوں سے اجتناب کرنے کی تاکید کی، اور اپنی امت کو بتا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد یہ درس قرآن ہے جس میں آپ تشریف فرما ہیں. آج 17 رمضان 1446 ہجری مطابق 17 مارچ 2025 عیسوی ہیں. میں نے جو آیت آج کے درس کے لیے منتخب کیا ہے آپ کو اس آیت کا ترجمہ اس کی مختصر تشریح بتانے کے لیے. سیدھے ہاتھ سے چائے پیجئے جو پی رہے ہیں چائے سیدھے ہاتھ سے پیجئے جو پی رہے ہیں چائے. اور بہت سارے لوگ نہیں پی رہے ہیں ماشاءاللہ. کوئی بھی چیز پینا ہو مطلب حلال چیزیں اور کھانی ہو تو دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ درس چل رہا ہے قرآن کا جس کو بات کرنا ہے. مسجد کے پورے دروازے کھلے ہوئے ہیں, وہ باہر تشریف لے جائیں اور ہمارے درس میں کیونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں ہم, آیتیں حدیثیں اور تفسیر پیش ہو رہی ہے تو بات کرنے کے لیے گھر ہے, باہر کا حصہ موجود ہے. یہاں درس چل رہا ہے تو اللہ کا کلام پڑھایا جا رہا ہے تو اس کا خاص خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیر. دوسرا خیر وہ امام حمزہ سے بعد میں بات کروں گا میں انشاءاللہ. ایک مشورہ ہے آپ لوگوں کے لیے. وہ مشورہ یہ ہے کہ نابالغ بچوں پر نماز فرض نہیں ہے. معلوم ہے نا, نابالغ بچے اور بچیوں پر نماز فرض نہیں ہے, اور جو بالغ ہیں ان پر نماز فرض ہے. تراویح کی نماز فرض نہیں ہے, صحیح ہے, سنت ہے. تراویح کی نماز سنت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ لوگ بڑے جذبے سے آتے ہیں تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے, اجر کو پانے کے لیے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے لیے. بچے جو 15 سال سے کم ہیں, نابالغ بچے, 2 قسم کے ہوتے ہیں, چاہے وہ میرے بچے ہوں یا آپ کے بچے ہوں. دونوں میں سے ایک قسم کے بچے, ایک شرارتی بچے, نمبر 2 خاموش رہنے والے بچے. شرارتی بچے کیا کرتے ہیں؟ کھیلیں گے, گھومیں گے, ماریں گے, اور یہ بوٹل ہے نا, یہ ایسے اس سے بھی کھیلتے ہیں, ایسے ایسے تراویح چل رہی نماز اور ادھر ادھر دیکھتے, اس کو ڈھکلتا, اس کو ڈھکلتا. یہ شرارتی بچے ہوتے ہیں, معلوم ہے آپ کو, حرکتیں ان کی شرارتی بچے ہیں. آپ کیا بول سکتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں خاموش پڑھنے والے, جیسے احمد بھائی کا بچہ ہے, دیکھیے احمد بھائی خاموش پڑھتا بچہ, چھوٹا ہے, خاموش پڑھتا بچہ. کیا ایان نام ہے بچے کا, وہ کھڑا ہے کونے میں, چھوٹا, وہ ہے چھوٹا لیکن کچھ بھی شرارت نہیں کرتا. تو اگر وہ بچے جو شرارت کر رہے ہیں ان کو اگر ہم نہ لائیں تراویح میں, آپ دیکھ رہے ہیں خواتین کی پیچھے جگہ ہے, یہاں سے لے کر وہاں تک مردوں کے لیے جگہ ہے بس. بہت سارے مرد اندر آ کر پڑھنا چاہتے ہیں اور جگہ نہیں ملتی ہے, وجہ بچوں نے جگہ لے لی ہے, اس میں شرارتی بچے ہیں. پیچھے کبھی ایک نظر ڈالیں آپ تراویح کے بعد, تراویح کے دوران پیچھے پورے آپ کو نظر آئیں گے وہ پورا گروپ شرارتی بچوں کا. اب ان کا حل کیا ہے؟ ان کا تو حل تو خیر بعد میں بات کریں گے. مسجد والوں سے ایک پلان ہو, خیر ابھی رمضان آدھا ہو گیا, آئندہ رمضان کے لیے تو پکا پلان کرنا پڑے گا انشاءاللہ. لیکن ابھی بات کروں گا میں انشاءاللہ آج یا کل امام صاحب سے کہ ایک ترتیب ہو. لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے, میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں مسجد میں, میں مدرس ہوں مسجد کا, میں مترجم ہوں مسجد کا. میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بچہ شرارت کرتا ہے تو آپ اس کو تراویح میں نہ لائیں. یہ سوچ کر نہ لائیں کہ میرے دوسرے بڑے بھائی جو پڑھنا چاہتے ہیں, مسلمان میرے بھائی, ان کو جگہ مل جائے, ان کی نمازیں خوش و خضوع کے ساتھ ادا ہو جائیں. اس کا خیال رکھیں, اجر ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو زندگی. ابھی بول رہا ہوں میں, بوٹل کی آواز سنیں ابھی آپ, چلتے رہتا پورا. ان کی بھی قسمیں ہیں شرارت, بھاگنا کرنا, یہ بس خاموش ہوتے تھے. کوئی چھوٹا بچہ خاموش بیٹھا ہوا تو بہرحال کیا بولنا, یہ الگ موضوع ہے. تو بہرحال میرے خیال سے شاید آپ ہوتے مسجد کے ذمہ دار تو وہاں دروازوں کے پاس ایک آدمی کو کھڑا کر دیتے, آپ بولتے جو بھی چھوٹا بچہ ہے اس کو اندر آنے مت جاؤ. ابھی آواز ہے, دیکھیں پھر بھاگ رہا, دیکھو 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 بھاگ رہا ہے. یہ میں بول رہا ہوں بھاگ رہا ہے, کیا کر سکتے ہیں, ہمارے بھی بچے آپ کے بھی بچے, اللہ سمجھ دے. بہرحال آتے ہیں. اب مسئلہ ہے بچوں کو روکتے گا مسجد سے, وہ سب اسی لیے ایک پلان ہونا چاہیے اس کا, بھائی بچوں کو کون روکے مسجد سے. لیکن آپ کا بچہ اگر بڑوں کی عبادتوں میں خلل پیدا کر رہا ہے تو اس کا حل آپ بتا دیجئے. پھر کیا کرنا بتائیے. لوگ دیکھیں کیسی کیسی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں,
دل کو لگتی ہے، ہر آیت دل کو چھوتی ہے، ہر آیت اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اس کا ایک ادب، ایک احترام ہے، اللہ کا کلام پڑھا جائے اور باتیں ہوں اور شرارت ہو تو یہ تو غلط ہے نا بھائی. آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اور آپ مہمان سے بات کر رہے ہیں، آپ کا بچہ کھیل رہا ہے، آپ کھیلنے دیں گے اس کو وہاں دیوان خانے میں، مجلس میں، اندر اس کو آپ روانہ کریں گے یا بھیج دیں گے اندر؟ بہرحال مسئلہ ہے، مسئلے کا حل آپ ہی سوچیے، میرا مشورہ ہے. قبول کریں گے ٹھیک، نہیں قبول کریں گے آپ کی مرضی. چلیے مجھے آیت بتانی ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 35. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات. یہ آیت میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ سن لیجئے پہلے. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والے مرد اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والی عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، خشوع اور خضوع رکھنے والے مرد، خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما. اللہ نے ان سب کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے اور عظیم اجر اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے. تو آج کا درس ہے ہمارا 10 صفات، 10 کوالٹیز والے مرد اور عورتیں. 10 صفات والے مرد اور عورتیں. دراصل مسئلہ کیا ہے، یہ جو آیت ابھی آپ نے سنی اس کا شان نزول ہے جو ترمذی وغیرہ روایتوں میں، مسند احمد وغیرہ میں آیا ہے صحیح سند سے. وہ کیا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. ترمذی، طبرانی میں یہ روایت موجود ہے کہ جب صحابیہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین کا ذکر خیر اللہ پاک نے کیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، ان کے بارے میں روایت آتا، بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں، ام عمارہ الانصاریہ ان کی روایت ہے، ام عمارہ انصاریہ. بعض روایتوں میں ہے کہ وہ نصیبہ الانصاریہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آ کر کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر قرآن میں مردوں کا ذکر ہوتا ہے، خواتین کا ذکر کم ہوتا ہے. مرد ہی مخاطب زیادہ ہوتے ہیں، خواتین کم ہوتے ہیں، ان کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، عورتوں کا ذکر کم ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جو ابھی آپ نے سنی. ٹھیک ہے جی. چلیے سوال، اگر ہم دیکھیں سوال کیا وجہ ہے کہ مردوں کا ذکر قرآن میں زیادہ ہے، عورتوں کا کم ہے؟ آپ قرآن کی آیتوں پر نظر ڈالیں، مومنین، مسلمین، مجاہدین، فلاں 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 فلاں، اکثر و بیشتر قرآن پاک کی آیتوں میں مردوں کا ذکر ہوتا ہے. صیغہ جو یوز ہوتا ہے، صیغے کی بات کر رہا ہوں میں، مردوں کا، عورتوں کا نہیں. اس کی وجہ اہل علم بیان فرماتے ہیں چونکہ مردوں کا مقام اونچا ہے شریعت اسلامیہ میں، اور عورتیں ایک وجہ، دوسری عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں، 2 وجہ. ٹھیک ہے، ایسی بعض وجوہات اہل علم نے بیان کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اکثر و بیشتر مردوں کو مخاطب کیا ہے. غالب یہی ہے احکام. اور اصل کیا ہے، ایک مین حکم ہوتا ہے، اس کے انڈر میں خواتین بھی آ جاتی ہیں. جیسے مردوں کو آرڈر دیا جا رہا ہے تو ان کی جو خواتین ہیں نا وہ آ جاتی ہیں اس آرڈر میں. یہ بات ذہن میں رکھیے. مرد، چونکہ مرد گھر چلانے والا ہوتا ہے، مرد قوام ہے، قوامون علی النساء، علماء نے لکھا ہے. میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، میں مرد ہوں اس لیے بول رہا ہوں، نہیں. میں مرد نہیں بھی ہوتا، میں باجی ہوتی، باجی مطلب عالمہ ہوتی تو بھی میں یہی بولتی، لیکن میں ہوں مرد. میں بول رہا ہوں آپ کو یہ بات، یہ پکی بات، جو ہے وہ بولنا ہے نا بھائی، جو ہے وہ بولنا ہے. میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، وہ والا مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. 3 وجہ علماء اکرام بتاتے ہیں کہ قرآن میں خطاب زیادہ مردوں سے کیوں ہے. نمبر 1 وہ اشرف ہیں عورتوں کی بنسبت. نمبر 2 قوام ہیں، گھر چلانے والے،
گھر کو لے کے چلنے والے، بیوی بچے بچیاں بہنیں سب کو دیکھ بھال کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں۔ اور تیسری وجہ بتاتے ہیں کہ اگر مرد نیک ہو جائیں تو عورتیں بھی نیک ہو جائیں گی، اگر مرد سدھر جائیں تو پورا گھر، کیونکہ گھر کا ذمہ دار وہ شخص ہے، تو گھر کا ذمہ دار اگر ٹھیک ہو جائے تو گھر پورا ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس کا الٹا بولتے ہیں لوگ جو ہے، خیر یہ اسلام کہتا ہے، لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہے نا دشمنان اسلام آئے جو نو 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 ایک ہی صف میں برابر 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 برابر، وہ برابر برابر ہو ہی نہیں سکتے آپ، پورا یہ موضوع نہیں ہے برابر برابر والا مسئلہ، ورنہ برابر برابر والا اگر دیکھیں تو نہ شریعت سے اس کا ثبوت ملتا ہے، عقل سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، انسانیت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، یہ اپنی جگہ موضوع ہے۔ لیکن غرب جب آیا، غرب سے مراد سمجھ رہے ہیں نا، تو دشمن اسلام انہوں نے دیکھا کہ نہیں اسلام میں جو ہے مردوں کو فوقیت دی گئی ہے عورتوں پر، تو انہوں نے کہا نہیں سب برابر ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب انسان ہیں، تو پھر وہ انہوں نے جو ہے آگے بڑھا دیا اس کو، حقوق نسوانیت کے بارے میں بہت ساری باتیں، عورتوں کے حقوق عورتوں کے، او بھائی عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں نا، پہلے پڑھو اسٹڈی کرو اسلام کو، اسلام نے جو عورت کو حق دیا ہے کسی دھرم نے کسی دین نے نہیں دیا، تم خالی باتیں کرتے ہو، بولنا الگ ہے حقیقت الگ ہے۔ کہاں عورتوں کے حقوق، کون سے حقوق؟ نہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں عورتوں کا تحفظ ہے، نہ ان کے حقوق ہیں۔ چیک کیجئے، تحقیق کر لیجئے اس پورے موضوع کی۔ اگر کوئی مذہب عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، عورتوں کو ان کا مقام دیتا ہے، وہ صرف اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام۔ اور معلوم ہے، اس کے لیے ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس تفصیل سے ذکر کریں، اس کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ چلیے اب اس کے بعد آیت شروع ہوتی ہے کس سے؟ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 قسم کے مرد اور عورتیں بیان کی ہیں، 10 قسم کے مرد اور عورت، ان کا اجر اور ان کی مغفرت بھی بیان کی ہے۔ 10 کیا کیا ہے دیکھیں، نمبر 1 مسلمان مرد عورتیں، نمبر 2 مومن مرد عورتیں، نمبر 3 اطاعت کرنے والے فرما بردار مرد عورتیں، 3 ہو گئے، نمبر 4 سچے مرد عورتیں، نمبر 5 صبر کرنے والے مرد عورتیں، کتنے ہو گئے؟ 5۔ خشوع، نمازوں میں خشوع پیدا، عبادتوں میں خشوع پیدا کرنے، خشوع ڈرنے والے، عبادتوں میں خشوع پیدا کرنے والے مرد اور عورتیں، کتنے ہو گئے؟ 6۔ صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، بولیے 7۔ روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، 8۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، 9۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہ 10 چیزوں کو دیکھنا ہے، میں مرد ہوں، میرے اندر ہے یہ 10 چیزیں یا نہیں، میں عورت ہوں، میرے اندر یہ 10 چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ جن انسانوں میں مرد ہو یا عورت یہ 10 چیزیں ہوں گی، یہ 10 کوالٹیز ہوں گی، اللہ کا وعدہ ہے مغفرت، اجر۔ مغفرت کس کو بولتے ہیں؟ آخر میں آ رہی ہے بات، اجر کب ملے گا، کیسے ملے گا، وہ بھی بات آ رہی ہے۔ سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں مسلمان مرد اور عورتیں۔ مسلمان، اسلام کس کو بولتے ہیں؟ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں۔ مسلمان مرد کس کو بولتے ہیں؟ 1 گھنٹے کا رکھنا درس ہے، نہیں سوالات جوابات سے سمجھ میں آتی چیزیں، 1 گھنٹے کا تو نہیں، آدھا گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا درس، آپ اطمینان رکھیں۔ ہاں، مسلمان مرد کس کو بولتے ہیں، مسلمان عورت کس کو بولتے ہیں؟ نام جن کا مسلمان ہو، پھر مسلمان کس کو؟ جی نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، نہیں اسلام کا معنی بتائیے نا، مزہ آ جائے گا، کیا بات ہے، کوئی کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ اسلام، ڈیفینیشن اسلام، واٹ از اسلام؟ یہ ہے دعوت سینٹر آؤ بولتے ہیں، آتے ہیں نہیں آتے، چلو نہ کہو ہمارے دعوت سینٹر میں جاؤ، کسی عالم کے پاس پڑھو بول کے بولتے ہیں نہیں بولتے؟ اب اسلام کا معنی بتائیے صحیح، آپ سوچئے، نہیں آپ اپنے آپ کو بتائیے، مجھے مت بتائیے، آپ اپنے آپ کو بتائیے اسلام، ہاں صحیح ہے۔ سوال آیا 17 رمضان، اسلام کا معنی کیا ہے؟ اب خالی جوابات سنیے، صحیح جواب کون دے دیکھیں، جواب دیجئے، ایسے دیکھیں آپ کیا بولے؟ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، میننگ آف اسلام پوچھ رہے ہیں ہم جی، اللہ کی شریعت کو ماننے والے لوگ، جواب مکمل نہیں آیا ابھی، اپنے آپ کو سلنڈر کرنا، بس اللہ کے، خود کو اللہ کے سلنڈر کرنا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ قرآن میں دیا گیا، یہ آپ یہاں سے بول رہے ہیں یا پڑھے کہیں؟ یہاں سے بول رہے ہیں، یہاں سے نہیں چاہیے، یہاں یہیں رہنے دیجیے۔ اسلام، اللہ اکبر، اسلام کا کیا معنی ہے؟
اسلام کا مطلب جو ڈیفینیشن علماء نے بیان کیا، الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرک واہلہ. توحید کا اقرار کرنا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا. یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام. اسلام کا مطلب ٹھیک ہے وہ نہیں ہے اسلام سلم سے آیا، بہت لوگ بولتے نہیں، اسلام استسلام سلنڈرنگ. لیکن کیا سلنڈرنگ؟ خالی تفصیل چاہیے نا، اس کا آنسر پورا چاہیے. توحید کا اقرار، الاستسلام للہ بالتوحید. اسلام کا مطلب کیا ہے کہ توحید کا اقرار، اللہ کی اطاعت، شرک اور اہل شرک سے برات. یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام. مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، چلیے سمجھ میں آ گیا. یعنی اگر کوئی انسان توحید کا اقرار کر لے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور اللہ کی اطاعت کر لے، شرک سے دور ہو جائے، تو یہ اسلام ہے، مسلمان ہے وہ شخص. والمومنین والمومنات، سیکنڈ کوالٹی. ایمان لائے ہوئے مرد، ایمان لائے اب عورتیں. ایمان کا ڈیفینیشن اب دیکھیں، جوابات سنیے. عید کے بعد آتے دعوت سینٹر، آئیے بھائی، فائدہ ہوگا. فری نالج اسلام کی بیسک دعوت سینٹر میں دی جاتی ہے. ایمان کس کو بولتا ہے؟ کمپلیٹ جواب دیجیے. ایمان کا ڈیفینیشن، واٹ از ایمان؟ عربی زبان میں ایمان تصدیق کو بولتے ہیں، وہ معلوم ہے. ایمان کا جواب کیا ہے؟ ایمان، اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی آپ لوگ ایمان والے لوگ ہیں نا، ہاں ایمان والے. کیا ایمان مطلب؟ نہیں، بلیو انگلش ورڈ، ٹرانسلیشن نہیں پوچھ رہا ہوں میں. واٹ از بلیو؟ یہ یہاں سے بول رہے آپ، یہ جوابات یہاں سے آ رہے تھے. دیکھو بچہ بھی یہاں سے سوچتے تھا ایمان بولے تو ہاں ایمان، اللہ کو ماننا. اللہ کو ماننا کیا ہے؟ جواب کیا؟ اللہ کو ماننا، اللہ کو رب ماننا. وہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. آنسر آپ لوگ اسکولوں میں کالجوں میں پڑھ چکے ہیں. آنسر ہوتا ہے. کوشچن کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ واٹ از ایمان؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جواب مکمل چاہیے. اور اگر آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کسی عالم کو، تو آپ صحیح جواب دیں گے. آپ ایسا بیٹھ کے سوچیں گے تو وہ غلط ہو. یہ یہاں سے نہیں آنے والی چیز. دیکھیں کہاں سے؟ یقین نہیں، صرف یقین، اللہ پر یقین. تو اللہ پر یقین مکہ والوں کو بھی تھا جی. ہاں یہ جواب جی بولیے. ہاں عربی میں بول دیا. قول ایمان میں تین چیزیں ہوتی ہیں، دونوں کا جواب صحیح ہے. زبان سے اقرار، دل سے یقین، اعضاء جسمانی سے عمل. عربی میں جو انہوں نے کہا ہمارے مظفر بھائی نے، قول و اعتقاد و عمل، تینوں کو بولتے ہیں ایمان. قول و اعتقاد و عمل. آپ ایک پارٹ بولے اس کا، اللہ جزائے خیر. یقین، صرف یقین ایمان نہیں ہے. نہیں، کیا کافروں کو اللہ پر یقین نہیں تھا؟ مشرکین مکہ کو اللہ پر یقین نہیں تھا؟ قرآن پڑھ کے دیکھیے، یقین تھا. اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے. پھر وہ ایمان اس کو بولے، اس کو بولا گیا ایمان نہ. ایمان کا مطلب قول، اقرار، اعتقاد، عمل. قول و اعتقاد و عمل، زبان سے اقرار، دل سے یقین، اعضاء جسمانی سے عمل. یہ تینوں کے مجموعے کا نام، تین مل کر ایمان بنتا ہے. کیا مطلب؟ میں تھوڑا سمجھا دوں جلدی، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیں گے مجھے انشاءاللہ. اگر کوئی صرف اقرار کر رہا ہے، دل سے اعتقاد نہیں ہے اس کا، صرف زبان سے پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان ہے. منافقین پڑھتے تھے نا زبان سے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، پڑھتے تھے زبان سے، کہتے تھے ایمان لائے. قسم کھا کر کہتے تھے ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ جھوٹے، ان کے دل میں نہیں ہے اعتقاد. جس کا مطلب اچھا زبان سے نہیں، فرسٹ چیز نہیں، سیکنڈ چیز ہے دل میں یقین ہے. میں آپ کو لسٹ دکھاؤں گا کافروں کی، نان مسلمز کی، جو بولتے ہیں ہم دل سے مانتے. صاحب ہم مانتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں دل سے، پڑھ نہیں سکتے. ہم فیملی ایشوز ہیں، فلاں ہیں وہ سب. ہاں ایمان کیوں؟ کیونکہ قرآن حدیثوں میں من قال لا الہ الا اللہ، یہ قالا نہیں ہے نا، یہاں قول زبان سے ہوتا ہے. تو قول اور اعتقاد دونوں ہے. اچھا 1 2 ہو گیا، اقرار ہو گیا، یقین ہے دل میں، اعتقاد ہے، عمل نہیں ہے کچھ بھی. کیا ایمان ہے؟ نہیں. ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ 60 سے زیادہ، 70 سے زیادہ. سب سے اونچی شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا
اقرار، قول قول. اور سب سے ادنا شاخ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. دیکھیے ایمان کی شاخ ہے تو عمل ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو ایمان کا مطلب زبان سے اقرار. اس سے پہلے اسلام کا مطلب توحید کا اقرار کرنا، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرنا، شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا. ایمان کا مطلب زبان سے اقرار، دل سے یقین، اعضاء جسمانی سے عمل. ہو گیا؟ چلیے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. ہاں اب ایک سوال فائدے کی بات، اسلام اور ایمان میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی ایک اچھی فائدے والی بات، اچھا سوال ہے. اسلام اور ایمان میں فرق ہے. کیا ہر مسلمان مومن ہے؟ کیا ہر مومن مسلمان ہے؟ اس کی تفصیلات میں اگر جائیں، اس کی تحقیق کریں تو آپ کو معلوم ہوگا. میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، ٹائم کم ہے ہمارے پاس. اسلام اور ایمان اگر ایک جگہ ذکر ہوں، جیسا اس آیت میں ہے بھی، یا کسی حدیث میں جیسے حدیث جبریل میں، تو دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اسلام ظاہری چیزوں کو بولیں گے، ایمان باطنی چیزوں کو بولیں گے. پھر سے اگر اسلام اور ایمان کسی ایک آیت میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، کسی ایک حدیث شریف میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو اسلام ظاہری چیزوں کو بولیں گے، ایمان باطنی چیزوں کو بولیں گے. جیسے حدیث جبریل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل السلام جو انسانی شکل میں آئے تھے، وہ پوچھے کہ اسلام کیا ہے بتائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان بتائیے، سب ظاہر ہیں. کلمہ پڑھنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ایمان کے بارے میں پوچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، وہ 6 ارکان ہیں. یہ سب اندر سے ماننے والی چیزیں ہیں، زبان سے نہیں ہوتا. وہ فرشتوں پر ایمان، کیا بولتے ہیں اس کو، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان. تو اگر ایک جگہ ذکر ہوں گے اسلام اور ایمان تو اس کا مطلب ہوگا دونوں میں فرق ہوگا. اور فرق یہ ہے کہ اسلام ظاہری چیزوں کا نام ہے، ایمان باطنی چیزوں کا نام ہے. اور اگر الگ الگ ذکر ہو تو اسلام اگر الگ ذکر ہو تو ایمان اس میں انکلوڈ ہے، ایمان الگ ذکر ہو تو اسلام اس میں انکلوڈ ہے. قرآن کی ایک آیت اللہ نے فرمایا وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب نے کہا، بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. اللہ نے کہا یہ مت کہو کہ ایمان لائے، یہ کہو کہ اسلام لائے. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں پہنچا یا داخل نہیں ہوا. چلیے سمجھ میں آ گئی. چلیے مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان. قانتین قانتان. قانت قنوت کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والے مرد، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والے مرد، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والی عورتیں. ہاں اب 17 رمضان، نیکسٹ منتھ 17 شوال، آج سے پورے 1 مہینے کے بعد آج قرآن، تراویح، صدقہ خیرات. 17 شوال کو کچھ بھی نہیں، شاید عشاء بھی نہیں، شاید فجر بھی نہیں. تو قانتین نہیں ہوتے یہ. پھر قانت کس کو کہتے ہیں؟ قنوت کہتے ہیں ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنا، کیسا بھی موسم ہو، کیسے بھی حالات ہو. اللہ کی اطاعت کے لیے کوئی موسم ہے؟ رمضان میں خوب عبادت، اس کے بعد نہیں. گھر میں موتا ہو تو اللہ کو یاد کرنا، خوشی ہو، شادی ہو، بیاہ ہو تو بھول جانا. ایسا ہے. اطاعت اللہ کی فرمانبرداری ہمیشہ ہوگی. تو وہ مرد جو ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، چاہے رمضان ہو، شوال ہو، خوشی ہو، غم ہو، سفر ہو، حضر ہو، کچھ بھی ہو حالات، ہمیشہ. اور ایسی عورتیں جو ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، یہ کوالٹی ہے ان کی. والصادقین والصادقات. سچے مرد اور سچی عورتیں. کیا مطلب سچے؟ اپنے ایمان میں سچے، اپنے اقوال میں سچے. ایک چھوٹا سوال پوچھوں، سچ کس کو بولتے ہیں؟ سچ تو معلوم ہوا نا. کیا یہ رات ہے؟ سچ ہے. کیا مسجد عزیزیہ ہے یہ؟ جی ہاں سچ ہے. سچ کا ڈیفینیشن کیا ہے معلوم آپ کو؟ سچ کس کو کہتے ہیں؟ الاخبار عن الواقع. جو واقع ہے، جو حقیقت ہے، اس کی خبر دینا، اس کو بولتے ہیں سچ. یہ پانی ہے، سچ. میں کھا لیا، میں پڑھ لی، سچ ہے. جو ہوا ہے وہ بولا جا رہا ہے. جھوٹ اس کا اپوزٹ ہے. جھوٹ کس کو بولتے ہیں؟ ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانا جو حقیقت میں نہیں ہوئی یا نہیں ہے. یہ چائے ہے، چائے ہے، جھوٹ ہے. میں اشارہ وہاں کیا بولتے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس لیے آدھا گھنٹہ لیٹ آیا. باس کو بول رہا ہو اشارے پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ٹریفک جام ہو گئی تھی، میں لیٹ آیا. نہیں ہوئی تھی، جھوٹ بول رہا.
ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانا جو واقع نہیں ہوئی ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے. کیا مومن سچا ہوتا ہے؟ جی. مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. کیوں؟ اس نے دنیا کا سب سے بڑا سچ کہا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. جھوٹ کیسے بولے گا وہ؟ بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں جھوٹ بولتے ہیں. بعض لوگ تو کیا مطلب یہ فنان ہوتے ہیں جھوٹ میں، ایسے جھوٹ بولتے ہیں آپ سمجھنا یہ سب سے بڑا سچ ہے. بول بول کے بول بول کے بول بول کے پریکٹس ہو جاتی ہے، پکے پرفیکٹ ہو جاتے ہیں جھوٹ میں. ہاں میں سنی، میں کس سے سنی کس سے جھوٹ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے جو سنا وہ بولتا پھرے. جھوٹ کبھی نہیں بولنا. بچوں کو بھی سکھانا جھوٹ کبھی نہیں بولنا. ہمارے پاس تو عادت ہے، بہت پہلے میں شاید انڈیا میں بولا تھا، مما فون میں ریلز دیکھ رہی ہیں یا کوئی ڈرامے میں بزی ہیں، ان کی سہیلی کا فون آیا، ذرا مما سے بات کرو. مما بول رہے سو گئے، بولو بیٹے بولو. بچی بول رہی ہے مما سو گئے، یا مما بول رہے سو گئے. جھوٹ. اس کو بھی ٹریننگ ہو گئی کہ ہاں ایسا جھوٹ بول کے گھما دینا دوسروں کو. استغفر اللہ، غلط ہے. جھوٹ کبھی نہ. جھوٹ کس کی نشانی ہے آپ جانتے ہیں؟ منافق کی نشانی. مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. تو اللہ نے فرمایا والصادقین والصادقات، وہ مرد جو سچے ہیں، وہ عورتیں جو سچی ہیں، ہمیشہ سچ بولی. سچ سے کوئی گردن نہیں کاٹ دیتے آپ کی. اب جیسا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، سو گئے تھے، لیٹ آئے سستی کا حلی سے، باس گردن تلوار لا کے کاٹ دیتے. کیسے آدھا گھنٹہ آفس کو لیٹ آئے بول کے کاٹتے، گردن کاٹتے آپ کی. یہ کیا ہے ٹائمنگ؟ تھوڑا ناراضی ہوں گے نا، ارے ٹائم پر آنا چاہیے تھا، ایسا کیسے سو گئے آپ؟ 10 بجے ڈیوٹی ہے، آپ 11 بجے آ رہے ہیں. اور کیا؟ بیوی شوہر کو جھوٹ بول رہی ہے، نہیں میں وہ سو گئے تھے. جھوٹ کیوں بول رہے؟ صحیح بولے، جو حقیقت ہے وہ سنا دیجیے. طلاق تو نہیں دے دے گا نا آپ سچ کیوں بولے بول. سچ بولنے کی عادت ہے ہمیشہ، کسی سے نہیں ڈرنا. اللہ جانتا ہے آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. سچ بولیے، کچھ بھی نہیں ہوتا سچ بولنے سے. جھوٹ بولنے سے بہت کچھ ہوتا ہے، اور مومن کبھی سچ جھوٹا نہیں ہوتا ہے. مومن والصابرین والصابرات. اگلی کوالٹی صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں. جی صبر. صبر کہتے ہیں نفس کو روکنا. صبر کی 3 قسمیں ہیں. اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کرنا، گناہوں سے بچتے ہوئے صبر کرنا، اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا. اب دیکھیں گرمی میں روزہ ہے، پیاس لگ رہی ہے، صبر کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت ہے، پانی موجود ہے، چپکے سے پی لیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ صبر کریں. یہ صبر اطاعت والی ہے. گناہ سے صبر کرنا. آپ کو جو ہے پیسے چاہیے، سود کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو، اور آپ کو ضرورت ہے پیسوں کی، لیکن آپ صبر کر رہے ہیں کہ نہیں یہ حرام کے پیسے میں نہیں لوں. یہ صبر ہے. تقدیر پر صبر کرنا. بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا، یہ تقدیر کا صبر ہے. تو صبر کی 3 قسمیں جن مردوں میں جن عورتوں میں پائی جاتی ہیں. والخاشعین والخاشعات. خشوع رکھنے والے. خشوع ڈر کو کہتے ہیں. یہ خشوع ہر چیز میں ہوتا ہے. نماز میں خشوع، عمرے میں خشوع، حج میں خشوع، تلاوت میں خشوع، عبادتوں میں خشوع. خشوع دل میں اللہ کا. آپ دیکھیے ہماری عبادتوں میں جو ہے خشوع نہیں رہا، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. نماز کا خشوع کیا ہے کہ دل سکون سے نماز پڑھ رہا ہے، سکون القلب کہتے ہیں خشوع کو. عمرے کا کیا حال ہے؟ آپ دیکھیے عمرہ، ابھی کیا بتائیں عمرے میں، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں. بےہودگی کی حد ہے. وہ بھائی تم اپنی بیوی کو دکھا رہے ہو فونوں پہ، بیوی بیٹھی ہوئی ہے، لیٹی ہوئی ہے، لیٹ کے، ہاں ذرا بتاؤ کعبہ بتا پیچھے سے. یہ کعبہ بتا رہے. ان کی بیوی پوری دنیا کی نگاہیں، مردوں کی نگاہیں ان کی بیوی کو دیکھ رہی فوٹو میں. شرم ہے، عیب یا اخی، عیب اللہ. آپ کس کے لیے عمرہ کر پھر فوٹو کعبے کے؟ ایک تو وہ نیا دیکھا معلوم نا، یہ 2 وہ بھی شروع ہو گیا پہلے سے. مطلب میں تم کو کعبے میں بتاؤں گا. یہ کیمرے کا فون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ طواف میں صحیح میں خشوع کہاں ہے پھر عبادت میں؟ بتائیے. یہ عبادت ہے نا عمرہ. یہ عبادت میں خشوع کہاں ہے جب آپ پورا فون پہ گھما گھما کے پوری فیملی کو عمرہ بتا رہے ہیں آپ اپنا، یا اپنی بیگم کو بتا رہے ہیں، آپ اپنے شوہر کو بتا رہی ہیں؟ یہ خشوع ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے خشوع نہیں ہے، فون ہے، دماغ گھما ہوا ہے پورا، کیا کھانا، کہاں جانا، کیا کرنا. حج کر رہے خشوع نہیں ہے. خشوع اپنے اندر پیدا کیجئے. عبادت شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر دیجئے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ آپ عبادت کریں. ہر وہ چیز جو ڈسٹرب کرے گی آپ کو عبادت میں، اس کو دور کر دیجئے. چاہے وہ فون ہو، میٹنگز ہو، یا کوئی بھی چیزیں ہوں. جیسا بھوک لگ رہی ہے تو آپ چاہتے ہیں اسلام میں ہے کہ نہیں کھانا کھا لو پھر پڑھ لو نماز. کیوں؟ خشوع نہیں رہے گا. پھر آپ واش روم جانا ہے، آپ واش روم نہیں جا کے، آپ کو استنجا لگی ہوئی ہے، حمام کو جانا ہے ٹوائلٹ کو، آپ نہیں جا کے آ کے نماز میں کھڑے ہو، خشوع رہے گا نماز میں؟ تو آپ اسلام حدیث سے پڑھ کے دیکھیں تو نہیں. آپ اپنے
ضروریات سے فارغ ہو جائیے، تو یہ خشوع اپنے اندر پیدا کریں گے۔ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک واجب ہے، غیر واجب۔ واجب کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ غیر واجب کیا ہے؟ عام صدقہ خیرات۔ تو واجب غیر واجب دونوں دینے والے، زکوٰۃ پابندی بہت سا۔ اب زکوٰۃ کا مسئلہ تو خیر بڑا مسئلہ ہے، لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کس کو دیتے ہیں، کتنے مال میں سے دیتے ہیں، مسئلے معلوم نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے مال پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دینا ہے۔ اچھا پہنچاتے کس کو؟ کس کو بھی دے دیتے زکوٰۃ ہو۔ بہت سارے لوگ کام والی کو دیتے زکوٰۃ، بہت سارے لوگ ڈرائیوروں کو دیتے زکوٰۃ۔ کیا ڈرائیور مستحق ہے؟ کیا کام والی مستحق ہے؟ ان 8 کیٹیگریز میں آتی ہے یا نہیں آتی آپ کی کام والی؟ آپ کو چیک کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ زکوٰۃ کس کو دیا جائے، اور کیا زکوٰۃ آپ واقعی دے رہے ہیں، آپ کے مال کی جو زکوٰۃ ہے وہ مکمل ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور کس شکل میں آپ دے رہے ہیں، یہ تمام تفصیلات ہیں۔ اس کے ساتھ عام صدقہ خیرات کرنے والے لوگ بھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں بہت صدقہ خیرات کرتے تھے، اور صدقہ جو ہے لمبا موضوع ہے۔ کیا ہے؟ آپ خود کھاتے ہیں، نفس پر صدقہ ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو قوت اپنے اندر، یہ اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے وہ بھی صدقہ ہے، آپ رشتہ داروں کو دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ اپنی جگہ ایک بڑا موضوع ہے۔ بہرحال تو زکوٰۃ ادا کرنے والے اور عام صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، اور اس میں تفصیل ہے، صدقہ جتا کے نہ دیا جائے، احسان نہ جتا، جیسے چھپا کر دیا جائے زیادہ افضل ہے، بتائیں تو ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن ریاکاری سے بچنا چاہیے، احسان نہیں ہونا چاہیے، سب شرطیں ہیں صدقے کے بارے میں۔ اور صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، دائنے ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صدقہ دیتے تھے، جو مسکینوں کو صدقہ ملتا تھا ان کو پتہ نہیں کہ صدقہ کون دے رہا ہے، ہم کتنا چھپا کے دیتے تھے ہوں گے، دیکھیے کتنی للہیت اور اخلاص تھا۔ یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، یہ پتہ ہے آپ کو روزہ رکھ رہے ہیں ہم، لیکن وہ جیسے اللہ چاہتا ہے روزہ، صرف بھوکا پیاسا رہنا روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسے عبادت کرنا روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں ہیں۔ اور سیکنڈ لاسٹ 9th صفت ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ کیا مطلب شرمگاہ کی حفاظت؟ زنا سے اپنے آپ کو بچانا، ایک لواطت سمجھتے ہیں نا، گے جس کو بولتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اور اسی طریقے سے ماسٹربیشن جس کو کہتے ہیں انگلش میں، مشت زنی، وہ بھی جو ہے حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو مین چیز تو سب سے بڑی چیز زنا ہی آتی ہے، اس کے علاوہ جو مقدمات ہوتے ہیں اس کے، ان تمام چیزوں سے خود کو محفوظ رکھنا۔ اور آپ کے لیے حلال آپ کی بیویاں ہیں، تاکہ رمضان کی راتوں میں بھی احل لکم لیلۃ الصیام کہا گیا۔ اس کے علاوہ لونڈیاں، خیر آج کل لونڈیوں کا دور تو نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں بیویاں آپ کے لیے حلال ہے۔ اچھا وہ مرد جس کی شادی نہیں ہوئی اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے تو روزہ ڈھال کا کام کرے گا وغیرہ۔ بہرحال اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے، لیکن موجودہ دور میں آپ دیکھیے فحاشی اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ جو ہے یہ چیزوں کو عام کیا گیا۔ عورتیں آپس میں سیکس کے بارے میں اتنی باتیں کرتی ہیں جو کہ شرم و حیا سے بالکل نکلی ہوئی باتیں رہتی ہیں۔ کیا ہے؟ ہاں شادی شدہ ہے، ایسی بات، نعوذ باللہ، یہ غلط ہے۔ آپ اپنی زبان کو لگام دیں۔ مومنہ عورت فحاشی نہیں بکتی ہے، مومن مرد فحاش نہیں ہوتا ہے، لیکن آج کل کیا بولنا، مسئلہ کیا ہے، شرم و حیا ختم ہو چکی ہے، لہٰذا سیکس ایک عام چیز ہو گئی ہے، اس کے بارے میں بیان کرنا اور ڈسکس کرنا، سہیلیاں آپس میں بات کرنا، وہ شادی شدہ خواتین آپس میں بات کرنا، شادی شدہ مرد آپس میں بات کرنا، کیسے کیا طریقہ، بےہودگی ہے، فحاشی ہے، فسق و فجور ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ کوئی ڈسکس کرنے والا ٹاپک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے نیچر میں انسان کے رکھا ہے، ہاں کمزوری الگ مسئلہ ہے، انسان کے اندر کمزوری ہے، وہ اپنی کمزوری کو دور کر لے جو شرعی اسباب ہیں یا جائز اسباب کے تحت، لیکن یہ کوئی موضوع بحث نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بہرحال مرد وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، عورتیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آخری صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ دیکھیے اللہ کا ذکر زیادہ کیوں قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ بھی قرآن کی آیت ہی ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت یعنی زیادہ۔ اور ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا اذکرونی فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، تم مجھ کو یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا۔ اچھا ذکر کی بات آ گئی تو مختصر یہ ذکر اللہ کا عبادت ہے، 2 ٹائپس کا ہوتا ہے، ایک مقید ایک مطلق، یاد رکھنا کیا، مقید مطلق، ورڈز نہیں یاد رکھیں، میننگ یاد رکھ لے تو بھی کافی ہے۔ ایک ہوتا ہے مقید ذکر، جیسے ذکر دعا کو کہتے ہیں، دعا ایک مقید دعائیں، جیسے فرض نماز کے بعد کی دعائیں، بیت الخلاء جانے میں کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سونے کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، بازار جانے کی دعا، نئے چاند کو دیکھنے کی دعا، بیمار کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا،
کپڑا پہننے کی دعا، سواری کی دعا، سفر کی دعا، یہ سب مقید ہے. یعنی اس وقت اب جیسے اب مسجد سے باہر نکل رہے ہیں غفرانہ کا پڑھ سکتے ہیں، یہاں کے لیے نہیں ہے. یا اللہم بسمک اموت واحیا پڑھتے ہوئے جا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ مقید ہے، یہ سوتے وقت کی دعا ہے، آپ یہاں نہیں پڑھ سکتے. وہ وہاں پڑھنے کی دعا ہے اللہم بسمک یا بسمک اللہم اموت واحیا. تو مقید ذکر جب جہاں جیسے پڑھنے کے لیے کہا گیا ویسے پڑھیے. مطلق یعنی عام، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چلتے پھرتے پڑھیے. آپ وضو میں ہو، بغیر وضو کے ہوں، آپ منسس میں ہو، بغیر منسس کے ہوں، ذکر کوئی بات نہیں زبان سے. مسئلہ کیا ہے؟ ذکر میں بدعت بہت ہوتی ہے، بیجوں پہ پڑھتے بعض لوگ، بدعت ہے. جس ذکر کو مقید نہیں بتایا گیا ہے، عام ہے، عام رکھیے، اس کو آپ خاص کر رہے تو یہ بدعت میں چیز شامل ہو جائے گی. جیسے لا الہ الا اللہ، اچھا صبح شام کی دعائیں ہیں، یہ بھی مقید ہے. اگر کوئی ذکر اب جیسا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد؟ 33 مرتبہ، یہ مقید ہے. اگر کوئی 43 پڑھے تو بدعت میں آئے گی چیز، یاد رکھیے. اچھا کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. سورہ فاتحہ پڑھے تو فاتحہ دلانا ہمارے پاس مشہور ہے. لوگ بولتے ہیں اس میں کیا غلط ہے بھائی؟ اللہ کا کلام پڑھ کے کھا رہے ہیں ہم لوگ، برکت کے لیے کھا رہے ہیں. وہ آپ 2 درس دیے نا سورہ فاتحہ کا، پھر کیا؟ پھر سورہ فاتحہ کھانے سے پہلے پڑھنے کے لیے آئی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے جو پڑھنے کی دعائیں سکھائی ہیں اس میں سورہ فاتحہ ہے نہیں. سورہ فاتحہ کس پر اتری؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. انہوں نے کھانے سے پہلے پڑھا ہے یا پڑھنے کے لیے کہا ہے؟ نہیں. پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جو چیز نہیں ذکر کی گئی ہے آپ اس کو خاص کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ کبھی بھی پڑھیے، آپ کھانے سے پہلے پڑھ رہے ہیں خاص طور سے برکت کے لیے. قل کے سورے پڑھ رہے ہیں برکت کے لیے. قل کے سورے کھانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. تو یہ ذکر کا بڑا عجیب ہے. اسی طریقے سے ایک ایسا ذکر جس کا کوئی دلیل، جیسے لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے نا، ہم کیا کر رہے ہیں اس کو آدھا آدھا کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ 500 مرتبہ، الا اللہ 500 مرتبہ. بہت پہلے میں مدینہ یونیورسٹی میں حج کر رہے تھے، ہمارے دکتور عبدالحفیظ مدنی جو اس وقت کویت میں ہیں، وہ ہم لوگ دونوں گئے تھے وہ عرفات میں. ہاں عرفات میں. تو مسجد میں دیکھے ایک آدمی جو ہے ذکر کر رہا، لا الہ لا الہ، ایسے یاد ہے مجھے اچھی طرح، سر ہلا ہلا کے خوب پڑھ، لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ. ہم لوگ 3-4 منٹ ٹھہرے وہاں، بھائی آدمی پڑھتے جا رہا لا الہ لا الہ. اس کو روکے، پوچھے بھائی یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں ذکر کر رہا ہوں، ڈسٹرب مت کیجیے، عرفات کا میدان ہے، آپ جائیے دعا کیجیے. آپ بھی ہمیں لا الہ لا الہ لا الہ. کیا یہ ذکر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. لا الہ الا اللہ ہے، آپ اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں، لا الہ الگ پڑھ رہے ہیں، الا اللہ الگ پڑھ رہے ہیں. 500 مرتبہ. یہ 500 مرتبہ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ اور وہ بھی الگ کر کے پڑھنا غلط ہے. لا الہ الا اللہ پڑھیے، جتنی مرتبہ چاہے پڑھیے. تو ایسے ذکر کو لے کر بڑے مسئلے ہیں، مختصر میں نے اشارہ کر دیا. آپ کوئی بھی ذکر کیجئے، کوئی بھی دعا پڑھیے تو چیک کیجئے کہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے. سنت سے ثابت ہے تو ضرور پڑھیے، آپ نہیں ہے تو مت پڑھیے، نہیں ہے تو مت پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آخر میں، یہ جو 10 کوالٹی رکھنے والے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین. اعد اللہ لہم مغفرہ، ان کے لیے اللہ نے بخشش تیار کی ہے. مغفرت، بخشش کس کو بولتے ہیں؟ آخری سوال، مغفرت کس کو بولتے ہیں؟ بولیے بھائی. اللہ میری مغفرت فرما دے بول رہے نا. اب تو آخری دہے میں تو اور خوب ہوتی دعا، ربی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، معاف کر دے اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، سید الاستغفار پڑھتے ہیں. مغفرت کا اصلی معنی چل رہے ٹائم ہو رہا میں بتا دوں. مغفرت کا بخشش طلب کرنے کا مطلب 2 چیزیں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، 2 چیزیں، اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال اور اس کو درگزر کر. استغفار کا مطلب مغفرت طلب کرنا، یعنی اللہ سے ہم مغفرت مانگ رہے، اللہ میرے جو دنیا میں گناہ ہیں جو تو جانتا ہے اس کو تو چھپا دے، پردہ ڈال دے اس پر، اور قیامت کے دن اس کی پکڑ نہ کر. دنیا میں پردہ ڈال، آخرت میں تجاوز کر دے. دس از مغفرت، ٹھیک ہے. اور اللہ بخشے. اور مغفرت اگر ہو گئی، کیا مطلب مغفرت ہو گئی؟ بخشش ہو گئی. کیا مطلب؟ دنیا میں آپ کے گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا اور آخرت میں اللہ نے اس کو نظر انداز کر دیا، مطلب پکڑ نہیں رہا ہے گناہ. بچ گئے آپ جہنم سے، بچ گئے نا بھائی، کیونکہ سزا تو جہنم میں ہے. وَأَجْرًا عَظِيمًا، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے. بڑا اجر کہاں ہے؟ جنت. آخرت میں سب سے بڑا اجر جو ہے وہ جنت ہے. تو بخشش ہو گئی، جہنم سے بچ گئے.
اجر عظیم مل گیا جنت کی شکل میں. کب؟ جب 10 چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں. اب دیکھیں کیا ہم مسلمان ہیں حقیقت میں؟ الحمدللہ مسلمان ہیں. مومن ہیں خشوع ہے ہمارے پاس، صبر ہے ہمارے پاس، اور اللہ کی اطاعت ہمیشہ کرنے والے ہیں ہم یا نہیں؟ اور گناہوں سے کیا شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں یا نہیں؟ روزہ سے رکھنے والے ہیں یا نہیں؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں؟ یہ تمام کوالٹی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. صدقہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں وغیرہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کوالٹیز کو اپنے اندر، ان صفات حمیدہ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے. اللہ ہمیں اجر عظیم سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا درس جو ہے چہارشنبے کا ہوگا، جو کہ تاخیرات سے پہلے ہوگا انشاءاللہ. تو ایک اہم موضوع کو لے کر جو آخری عشرے سے تعلق رکھتی ہے، قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.